ان الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ محترم ناظرین اور معزز سامعین، اصلاح میڈیا کے پلیٹ فارم سے بندہ ناچیز حافظ ابو یحییٰ آپ کی خدمت میں ایک دفعہ پھر حاضر ہے۔ ہمارا یہ پلیٹ فارم اللہ کے فضل و کرم سے بہت سے لوگوں کی ہدایت کا سبب بن رہا ہے۔ اگر آپ بھی سمجھتے ہیں کہ یہاں سے کوئی مفید کام ہو رہا ہے تو آپ ہمارے یوٹیوب چینلز کو سبسکرائب کریں، ہماری ویڈیوز کو آپ لائک کریں، ان کو شیئر کریں۔ ہماری یوٹیوب ویڈیوز کے نیچے آپ کمنٹس میں اپنی رائے ضرور دیں، آپ کو کیسا لگتا ہے، مزید اس میں بہتری کیسے آ سکتی ہے اور کون سے ٹاپکس ہیں جن کی ضرورت ہے۔ ہم انشاءاللہ آپ کی رائے کا بہت احترام کرتے ہیں۔ ابھی آج میں جس ٹاپک پہ مختصر بات کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اس ملک پاکستان میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے حوالے سے زبان درازیاں حد سے بڑھ چکی ہیں۔ بعض لوگ اہل سنت ہونے کے نام نہاد دعوے دار بھی ہیں اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بارے میں ان کی زبانیں زہر اگلتی ہیں۔ میں ابھی کل ہی سن رہا تھا کہ مجھے ایک بھائی نے ایک کلپ بھیجا مفتی حنیف قریشی صاحب کا، اور وہ اپنے آپ کو بریلوی مسلک سے بتاتے ہیں۔ ہم نہیں سمجھتے کہ بریلوی مسلک ایسا ہے، کیونکہ احمد رضا خان بریلوی صاحب نے سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ، سیدنا ابو سفیان رضی اللہ عنہ اور دیگر صحابہ کرام کی بھی مکمل عزت کرنے، ان کا احترام کرنے اور ان کے جنتی ہونے اور اللہ رب العزت کے پسندیدہ ہونے کی تعلیم دی ہے۔ تو لہٰذا جو لوگ اپنے آپ کو بریلوی کہتے ہیں وہ قطعاً صحابہ کرام کے خلاف زبان درازی نہیں کر سکتے۔ اگر وہ ایسا کریں گے تو یقیناً وہ بریلوی نہیں ہیں، کچھ اور تو ہو سکتے ہیں، کیونکہ بریلوی مسلک کے جو بانی ہیں احمد رضا خان بریلوی صاحب، ان کی یہ قطعاً تعلیم نہیں ہے۔ تو مفتی حنیف قریشی صاحب نے یہ کہا کہ ابو سفیان جیسا پلید، نعوذ باللہ، اور آگے بڑے خوش ہو کر لوگوں کو نعرے لگوانے پر اکسا رہے ہیں کہ سبحان اللہ کہو تم اپنے ابو سفیان جیسا پلید۔ تو بات کرتے ہوئے انہوں نے سیدنا ابو سفیان رضی اللہ عنہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، مسلمان ہوئے اور ان کا اسلام یقیناً اللہ رب العزت کے نزدیک پسندیدہ اور بالکل پرفیکٹ تھا، اسی لیے اللہ رب العزت نے قرآن میں بھی اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا، اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی احادیث میں بھی ان کے ایمان کی تعریف کی ہے، اور یہاں تفصیل کا موقع نہیں ہے، پھر کسی موقع پہ انشاءاللہ ہم کریں گے۔ تو ابو سفیان رضی اللہ عنہ جن کے مکان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جائے پناہ قرار دے دیا فتح مکہ والے دن کہ جو اس مکان میں آ جائے گا اس کو ہم پناہ دے دیں گے، وہ اپنے آپ کو بچا لے گا، تو ان کے بارے میں انہوں نے ہرزہ سرائی کی کہ ابو سفیان جیسا پلید۔ اور پھر جب انہیں احساس ہوا یا شاید انہوں نے کسی کی ناگواری دیکھی، کسی کے چہرے کے تیور دیکھے، تو پھر انہیں احساس ہوا اور فوراً ہی پلٹے اور یہ عذر لنگ پیش کر دیا کہ میں تو ان کو کفر سے پہلے کے حوالے سے پلید کہہ رہا ہوں۔ یہ اس وقت کی بات کر رہا ہوں جب ابھی وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ یعنی کہ اگر کوئی مسلمان ہو جائے اور سچا اور پکا مسلمان ہے اور اس کے ماضی کو دیکھ کر آپ اس کے بارے میں کمنٹس پاس کریں تو کیا وہ درست ہو سکتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ ابو سفیان رضی اللہ عنہ اس وقت چونکہ کافر تھے، لہٰذا میں نے اس لحاظ سے انہیں کہا کہ ابو سفیان جیسا پلید۔ دیکھیں مفتی صاحب، اور پھر یہاں ہم بتاتے ہیں کہ ایسے غیرت مند لوگ بھی مسلک بریلویت میں موجود ہیں، اور ہمیں بہت خوشی ہے اور ہم انہیں سلام پیش کرتے ہیں کہ ایک ساتھی وہاں کھڑا ہوا اور اس نے ٹوک دیا اور اس نے کہا کہ مفتی صاحب آپ یہ کیا کر رہے ہیں، آپ تو بالکل جو ہے صحابہ کرام کی گستاخی اور توہین کر رہے ہیں۔ جب ہم ان کی پچھلی اسلام لانے سے پہلے کی بات کریں گے تو وہ کافروں کے سردار تھے، اور جب وہ کافر تھے تو قرآن کہتا ہے انما المشرکون نجس، مشرک پلید ہوتا ہے۔ آپ نے ان کو پلید کہا کہ آپ نے ان کو پلید کہا کہ بات نہیں کی ہے، کیوں کریں؟ چپ کرو، کون کریں؟ کیا یہ کہہ سکتے ہیں کہ فاروق اعظم جب کلمہ نہیں پڑھا تھا تو وہ پلید تھے؟ نہیں کہہ سکتے۔ بلکہ ایک صاحب نے پھر سوال بھی کیا
وہ ویڈیوز بھی ہم آپ کو دکھائیں گے۔ انہوں نے سوال کیا کہ اگر یہی قاعدہ ٹھیک ہے کہ پہلے والی زندگی کے حساب سے کسی پر آج بھی زبان درازی کی جا سکتی ہے تو پھر آپ کو بھی یہ کہا جا سکتا ہے؟ سوال یہ ہے مفتی صاحب نے محفل میں مشہور و معروف صحابی رسول کو پلید کہا، اور پھر یہ کہنے کے بعد انہوں نے یہ کہا کہ میں نے اس وقت کی بات کی ہے جب وہ حالت شرک میں تھے، تو کیا کسی صحابی کو جو صحابی ہو چکا اور جس کی صحابیت کا زمانہ بھی گزر گیا اس کے پلید کے لفظ کہنا کیا یہ درست ہے؟ پھر دوسری جگہ انہوں نے دوسرے صحابی کے بارے میں ان کے نام کے معنی بیان کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ بھونکنے والی کتی، تو کیا ہم اسی وقت کو مد نظر رکھ کے جس طرح کہ انہوں نے دلیل پیش کی ہے کہ میں نے ان کا وہ وقت مد نظر رکھا ہے جس وقت وہ صحابی نہیں تھے مشرک تھے، تو کیا ہم بھی اسی طرح مفتی صاحب کے اس وقت کو مد نظر رکھیں جس وقت انہوں نے کہا کہ بھونکنے والی کتی کا کام، کیا ہم بھی ان کے بارے میں ایسے لفظ کہہ سکتے ہیں کہ بھونکنے والی کتی؟ تو دیکھیے صحابہ کرام، بہت سے صحابہ کرام ایسے تھے جو شرک اور کفر میں مبتلا تھے، پہلے بعد میں مسلمان ہو گئے۔ مثال کے طور پر سیدنا عمر رضی اللہ عنہ پہلے کافر تھے، ایک عرصے تک اسلام کی مخالفت کرتے رہے، تو کیا آج کوئی اس طرح کے کمنٹس پاس کرے گا اور کہے گا کہ عمر جیسا دشمن اسلام عمر، اور لوگوں کو کہے گا کہ جناب نعرے لگاؤ آپ؟ یہ بڑی بدتمیزی والی بات ہے۔ اسی طرح علی رضی اللہ عنہ سے شراب کی حرمت سے پہلے کا واقعہ ہے کہ انہوں نے شراب پی لی اور شراب کی حالت میں انہوں نے نماز پڑھائی۔ یہ واقعہ بہت زیادہ پہلے بھی ڈاکٹر اسرار صاحب نے بیان کیا تھا تو بڑا طوفان بدتمیزی اٹھا، حالانکہ جامع ترمذی میں حسن سند کے ساتھ یہ ثابت ہے، اور اس وقت شراب حرام ہی نہیں ہوئی تھی۔ تو کون سی قدغن ہے سیدنا علی رضی اللہ عنہ پر؟ بالکل یہ کوئی قابل اعتراض بات نہیں ہے۔ یہی ہم سمجھانا چاہتے ہیں کہ آج اگر کوئی اسے قابل اعتراض بنا کر پیش کرے تو بہت بدبخت ہے وہ، اور اس کی اچھی خاصی ٹھکائی ہونی چاہیے۔ اگر وہ کہتا ہے کہ علی رضی اللہ عنہ جیسا شرابی بھی یہ کرتا تھا، نعوذ باللہ استغفر اللہ۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعوت اسلام دی تو صحابہ کرام مسلمان ہوئے۔ سب کہتے ہیں، مانتے ہیں کہ اول من اسلم، پہلے کون مسلمان ہوا؟ اس میں بعض لوگ اختلاف کر لیتے ہیں۔ اہل سنت تو کہتے ہیں کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ بڑوں میں سے سب سے پہلے اسلام لانے والے، بچوں میں سیدنا علی رضی اللہ عنہ، اور خواتین میں سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا، یہ ترتیب بتاتے ہیں۔ تو سب سے پہلے مسلمان ہونے والے، اور جو لوگ کہتے ہیں کہ علی رضی اللہ عنہ سب سے پہلے مسلمان ہوئے، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، بچوں میں سے سب سے پہلے وہ مسلمان ہوئے۔ لیکن یہ تو سوچیں کہ اسلام جب وہ نہیں لائے تھے تو کیا تھے؟ غیر مسلم تھے نا، کافر تھے نا۔ تو کیا کوئی کہہ سکتا ہے کہ علی رضی اللہ عنہ جیسا کافر نعوذ باللہ، یا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جیسا کافر نعوذ باللہ؟ اسی طرح مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ، ان کا بیعت رضوان کے حوالے سے واقعہ موجود ہے صحیح بخاری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وقت وہ پہرہ داری کر رہے تھے، عروہ بن مسعود ثقفی جو اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، ان کے ہاتھ پہ وہ تلوار مارتے جب وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی کو چھوتے تھے۔ تو عروہ بن مسعود نے اس وقت کہا کہ دیکھیں کل تک تو ہم آپس میں مل کے یہ عیاشیاں بدماشیاں کرتے تھے، تو آج آپ اتنا میرے مخالف ہو گئے ہیں۔ تو مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کو کوئی کہہ سکتا ہے کہ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ جیسا ڈاکو نعوذ باللہ؟ تو یہ کتنی بدبختی والی بات ہے۔ تو اب عذر لنگ پیش کر دیا فوراً انہیں چاہیے یہ تھا کہ اپنی انا کو ایک سائیڈ پہ رکھتے اور اپنی غلطی کا اعتراف کر لیتے کہ دیکھیں میں نے سیدنا ابو سفیان رضی اللہ عنہ کی شان میں میرے سے کوئی غلط الفاظ نکل گئے ہیں تو میں معذرت کرتا ہوں۔ جس طرح کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے نام کے معنی کے حوالے سے انہوں نے ایک دفعہ اسی قسم کی بازاری زبان اور گندی زبان استعمال کی تھی، تو پھر بعد میں انہوں نے توبہ کر لی اور کہا کہ میری غلطی تھی۔ بہت اچھی بات ہے اور اس پر وہ قابل تعریف ہیں، لیکن یہ کیا بات ہوئی کہ ایک صحابی کی گستاخی اور توہین بھی کر لیں اور بعد میں ڈٹ جائیں کہ نہیں جو میں تو پچھلی زندگی کے حوالے سے کہہ رہا ہوں۔ بھائی پچھلی زندگی میں تو بہت کچھ ہوا ہے، آپ کے بارے میں کوئی کہے کہ آپ جیسا جاہل، آپ بھی تو عالم بعد میں بنے نا اپنے مسلک کے، یا جو بھی آپ نے پڑھا لکھا وہ بعد میں نا، پہلے تو آپ جاہل تھے۔ تو اس کو کہا جا سکتا ہے کہ آپ کے پیر صاحب یا آپ کے بزرگ، آپ کے کوئی استاد صاحب، ان کے بارے میں کہا جائے کہ ان جیسا جاہل بھی یہ کہتا تھا، تو وہ سارے ہی پہلے جاہل تھے، بعد میں ہی اللہ رب العزت نے انہیں علم دیا، تو کیا اس اعتبار سے انہیں بھی کہا جا سکتا ہے؟
اور بہت ساری مثالیں یہاں پیش کی جا سکتی ہیں۔ ہر ذی شعور انسان مفتی صاحب کی اس بات کو کنڈیم کرے گا، اور ہم بھی یہی عرض کرتے ہیں مفتی صاحب سے کہ اللہ سے ڈر جائیں، صحابی کی گستاخی کرنے کے بعد آپ اس طرح کے عذر لنگ پیش نہ کریں، بلکہ سیدھی سیدھی توبہ آپ پر واجب ہوتی ہے۔ آپ معذرت کر لیں کہ میرے یہ الفاظ انتہائی غلط اور گھٹیا تھے اور بے دہانی میں نکل گئے تھے، اور میں اس پر اللہ سے بھی معافی مانگتا ہوں، عوام سے بھی معذرت کرتا ہوں، اس میں کیا حرج ہے؟ ورنہ یہ تو ایک ایسا سلسلہ ہے کہ صحابہ کرام کی توہین اور گستاخی پھر رکنے والی نہیں ہے۔ کل کو کوئی اور بدبخت اٹھے گا اور کوئی اور اس طرح کی بکواس کرے گا، پرسوں کوئی اور اٹھے گا اور کوئی زبان درازی کرے گا۔ اللہ رب العزت ہمیں تمام مسلمانوں کو صحابہ کرام کی محبت نصیب فرمائے، ہمیں صحابہ کرام کی محبت پر زندہ رکھے، اسی پر اللہ رب العزت موت دے، اور ہمارا حشر اور جنت کا ٹھکانہ اللہ رب العزت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے ساتھ کر دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔